پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینوئنلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں, پاؤں بدکاری کرتے ہیں, زبان بدکاری کرتی ہے, اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ فطرت کے خلاف کریں اور فطرت اپنا انتقام نہ لے. فطرت پھر انتقام لیتی ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. وہ مجبور کرتے ہیں, اور جب عورتیں انہیں بہت زیادہ منع کریں تو وہ طلاق دینے پہ آ جاتی ہیں. اور عورت آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں کمزور ہے, ماں باپ ایکسیپٹ کریں گے نہیں, کہاں جائے گی, بھائی بھی ایکسیپٹ, وہ پھر مجبوراً عورتوں کو اس عمل کی طرف آنا پڑتا ہے. تو یہ بڑے پریکٹیکل مسئلے ہیں. جس نے گناہ چھوڑنے ہیں نا وہ نیکیاں کرنا شروع کر دے. اللہ نیکیاں خود گناہوں کو مٹا دیتی ہیں, گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں. کیا بات. جس شخص کو اس نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے اور اس گناہ کے نتیجے میں تنگی آ جائے اور اس کو احساس بھی ہو جائے کہ یہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے, تو اس سے بڑی تو نعمت ہی کوئی نہیں. تو ظاہر ہے ہمارے کلچر میں آپ کو پتہ ہے یہ بڑا عجیب ہے کہ 18-19 سال میں لڑکے کی شادی کر دی جائے, تو ماں باپ نے توجہ نہیں دی اس طرف. تو اس نے خود بتایا کہ میں بس اس طرف چلا گیا. پھر اب ظاہر ہے وہ مردوں کی طرف جانا پڑا اسے, تو اس سے اس کو وہ عادت پڑ گئی. اس کا دین اور اخلاق آپ نے دیکھا کہ وہ اچھا ہے. دین اور اخلاق, بس دو چیزیں آپ نے دیکھی. آپ فضب وجوہ, اس سے نکاح کر دو اپنی بہن بیٹی. بچوں کی ہمیں شکایتیں ملتی ہیں کہ ہاسٹلائٹ بچے انہوں نے چھپ کے نکاح کیے ہوتے ہیں, بلکہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے یونیورسٹی کے ایک ٹیچر ان کے نکاح کرا رہے تھے چھپ کے, 5-5 ہزار روپیہ لیتے تھے اور کمرے میں نکاح کراتے تھے. جس نے ایک دفعہ بدنگاہی کی ہو نہیں سکتا کہ اگلی دفعہ نماز وہ اس خشوع و خضوع سے پڑھ لے جس خشوع و خضوع سے پچھلی دفعہ پڑھ رہا تھا. موت کو بہت زیادہ یاد رکھنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا, یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو دلوں کا زنگ اتارتی. تو گلا کر رہے ہوتے ہیں جی نماز تو ہم پڑھتے ہیں لیکن یہ روکتی نہیں ہے, پھر بھی یہ روکتی نہیں ہے. آپ پہلے نماز کو نماز تو بنائیں تو پھر آپ گلا کریں. اللہ کی پکڑ بھی بہت سخت ہے. ایک طرف اگر اللہ بہت رحمان ہے, بہت رحیم ہے, تو اگین یہ مرد ایسے جو چینج نہیں ہونا چاہ رہے, کوشش نہیں کر رہے, بیویوں کو مجبور کر رہے ہیں, اپنی بھی زندگی برباد کر رہے ہیں, اپنے خاندان کی, اپنی بیویوں کی, اپنے بچوں کی بھی زندگی رسک میں ڈال رہے ہیں. ہو سکتا ہے جس گناہ میں آپ مبتلا ہیں اس گناہ کی کیفیت میں آپ کی سانس رک جائے, لہذا حسن خاتمہ کی فکر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایم اے پوڈ کاسٹ, اے ویری اسپیشل ایپیسوڈ, اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اینڈ مجھے بڑی خوشی ہے, ماشاء اللہ آپ لوگوں کے بھی فیوریٹ شیخ کمنٹس میں دیکھتا رہتا ہوں, اور مجھے بہت ریکویسٹ آتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ شیخ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے جائیں. تو بہت خوشی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دیں. شیخ ہمیں ٹائم دیتے ہیں, اور جو ٹاپک ہے یہ سوچ کے کیا جا رہا ہے کہ ہمارے بہت سے بھائی, مسلمان بھائی, افسوس ہوتا ہے جو ایسی حرکتوں میں انوالوڈ ہو گئے ہیں. انفارچونیٹلی فتنے کا دور ہے, بہت ایسی ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہیں مسلمان مردوں کی, عورتوں کی بھی, لیکن مخصوص آج مسلمان مردوں کے حوالے سے بات کریں گے. تو genuinely our Muslim brothers, they need help. Genuinely we should help them, we should advise them, اور genuinely انہیں سوچنا چاہیے. جو آج ساری باتیں ہوں گی اس پہ ضرور سوچنا چاہیے, اپنی عاقبت کے لیے کام کرنا چاہیے. اور وہ ٹاپک ہے obviously pornography addiction بھی ڈسکس ہوگی اس میں ڈیوینٹ سیکشول بیہیویئرس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. تو انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں. آپ کے سوالات بھی انشاءاللہ میں پوچھوں گا شیخ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. خیریت سے شیخ؟ ماشاءاللہ آپ کا یو کے کا ٹور تھا شیخ, اللہ تعالیٰ آپ سے قبول کرے. آمین. امید ہے بہت اچھا گیا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. الحمدللہ الحمدللہ, اللہ آپ سے قبول کرے. تقبل اللہ منا. آمین یا رب العالمین. شیخ آج کے ٹاپک کا آغاز ایک سیریل ریپسٹ ایکچولی, اس کا بڑا مشہور کلپ بھی ہے یوٹیوب پہ, ٹیڈ بنڈی اس کا نام ہے.
امریکن, اور اس کو جب آخری ہیرنگ تھی اس کی, کورٹ ہیرنگ, اور ظاہر ہے وہ اسے جب سزا سنائی جا رہی تھی, تقریباً آن ریکارڈ تو 30 عورتوں کا اس نے ریپ اور پھر مار دیا انہیں. یہ تو آن ریکارڈ ہے. ابھی اس نے کیا کتنا ہے یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا. تو اس کا جو آخری ریکارڈ ہے, باقاعدہ یوٹیوب پہ کلپ موجود ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ میں اس حد تک گیا کیوں. تو اس نے کہا ہاں اگر ایک چیز میں مینشن کروں کہ اگر میں وہ نہ کرتا تو شاید میں اس حد تک نہ جاتا, ریپ کی حد تک نہ جاتا یا سیریل کلر نہ بنتا. تو اس نے کہا وہ تھا کہ جب میں نے بہت ہی ڈیوینٹ کیٹیگری پورنوگرافی کی دیکھنا شروع کی, یعنی بہت ہی ایکسٹریم کیٹیگریز میں جب میں پڑ گیا تو پھر آہستہ 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 میں اس طرف چلا گیا, اللہ معاف کرے. تو شیخ سب سے پہلے تو یہ میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کا ایک بہت 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 بڑا فتنہ, اور کیونکہ ایکسیسیبل بہت ہے, چیپ بہت ہے, انانیمٹی ہے اس میں, بندہ اکیلا ہے, کسی کو نہیں پتہ لگ رہا. پہلے تو گناہ کرنے کے لیے کوئی ہمت کرنی پڑتی تھی, کہیں جانا پڑتا تھا, کوئی ویڈیو سینٹر جا کے ویڈیو کیسٹ مانگنی پڑتی تھی. اب تو ویب سائٹس ہیں, اب تو کمرے میں بیٹھا بندہ پتہ نہیں اللہ معاف کرے کیا کیا کر سکتا ہے. اور یہ جینونلی میں آپ سے اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم سب کی مدد کریں انشاءاللہ. تو یہ جو ایڈکشن ہے, یہ شرعی رولنگ اس کی, یہ کتنا بڑا گناہ ہے, اور آپ اس مسئلے کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب آپ بیہودہ یا فحش فلمیں دیکھتے ہیں جس کو آپ پورنوگرافی کہتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں, تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کو بڑی ابتدا میں ختم کرنے کے لیے حکم دیا ہے. ایک ہے بدکاری کا راستہ, اس راستے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے. صحیح. مثلاً قرآن نے یہ نہیں کہا کہ بدکاری نہ کرو, زنا نہ کرو, یہ نہیں کہا. یہ کہا ہے کہ ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب نہ جاؤ, اور انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا, راستہ برا ہے. جی ہاں, راستہ بے حیائی کا راستہ اور بہت برا راستہ ہے. صحیح. اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو قرآن نے راستہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت ساری برائیوں کا راستہ کھولتا ہے. بالکل صحیح. اور یہ راستہ ہے, اور اس سے آگے پھر جو اصل منزل ہوگی وہ کتنی بری ہوگی اگر یہ راستہ ہے تو اس لیے میرے خیال میں جب قرآن نے اس کو یہ راستہ کہہ دیا اور اس کو شروع میں ہی بند کرنے کا حکم دے دیا, تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ساری برائیوں کا اور صرف کسی ایک فرد کی تباہی کا نہیں بلکہ نسلوں کی تباہی کا یہ موجب بن سکتا ہے. اس لیے قرآن نے اس کو اس طرح سے کہا. پھر اس طرح کے جو انفرادی اعمال ہیں اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کہا ہے, بدکاری کہا ہے. اب بدکاری صرف یہ نہیں ہے کہ جو کوئی شخص جو ہے وہ باقاعدہ جو سیکشول انٹرکورس کرے تو وہ بدکاری. جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں. صحیح. اور پھر فرمایا ہاتھ دونوں یہ بھی بدکاری کرتے ہیں, اور پاؤں جو ہیں وہ بھی بدکاری کرتے ہیں, کان بدکاری کرتے ہیں. اور بعض احادیث میں آیا کہ جو آنکھوں کی بے حیائی جو ہے, آنکھوں کا زنا جو ہے النظر, وہ دیکھنا ہے. اسی طرح جو کانوں کا زنا ہے وہ استماع ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر بیہودہ بات آپ سن رہے ہیں, کوئی فحش بات سن رہے ہیں, تو وہ بھی بدکاری کے زمرے میں آتا ہے. اچھا, پھر ایک حدیث میں آتا ہے, بلکہ بعض ایک سے زیادہ روایات کے اندر ہے کہ ہاتھ بھی بدکاری کرتے ہیں, آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں, پاؤں بدکاری کرتے ہیں, زبان بدکاری کرتی ہے. اور اس کے بعد جو شرمگاہ ہے وہ تو اس بدکاری کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب کچھ پہلے ہو چکا ہوتا ہے, یعنی بدکاری کے سارے اعمال وہ پہلے ہو چکے ہوتے ہیں. شرمگاہ تو تکذیب یا تصدیق کرتی ہے. تو گویا شرمگاہ کے اوپر جو فائنل, وہ تو ایک فائنل ایک آخری سٹیج ہے, اس سے پہلے گویا زنا کی ساری منزلیں طے ہو چکی ہوتی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنا آپ جس کو ڈیوینٹ بیہیویئر کہتے ہیں یا جو بھی آپ اس کو نام دیں, جو ہمارے مردوں کے اندر ہو یا خواتین کے اندر ہو, یہ جتنے بھی بیہیویئرز انفرادی طور پر ڈیولپ ہو گئے ہیں, ان کے پیچھے
یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ یہ اس راستے کو کسی نہ کسی طور دانستہ یا نادانستہ اختیار کیا گیا ہے، اور اس یعنی وہ چاہے صرف نظروں کا ہو، اور چاہے وہ صرف ہاتھوں کا ہو، چاہے وہ صرف استماع کی حد تک ہو، اور اس کے نتیجے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظاہر اسی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن نے جب اس کو قرآن نے زنا کے قریب جانے سے منع کر دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کو زنا قرار دے دیا، تو اس کا مطلب ہے اس سے بچیں گے تو پھر فرد بھی بچ سکے گا اور نسل بھی بچ سکے گی۔ زبردست، بالکل، یعنی کہ وہ